ملک بھر میں عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ نماز عید الفطر کے ہزاروں چھوٹے بڑے اجتماعات لاہور، اسلام آباد، کراچی، ملتان، فیصل آباد سمیت دیگر شہروں میں نماز عید کی ادائیگی کی۔ امت مسلمہ اور ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں، گلے شکوے بھلا کر گلے مل کر مبارکباد کا دن۔ دنیا میڈیا گروپ کی طرف سے ناظرین کو عید مبارک۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے عوام کو عید کی مبارکباد۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا، عید الفطر پر ہمیں اپنے ان بہن بھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے جو معاشی مشکلات کا شکار ہیں۔ اصل خوشی دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹنے میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، یہ دن ہمیں خوشی، شکر گزاری، اخوت اور ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے خطرات لاحق ہیں۔ ہمیں ہر قسم کی انتہا پسندی، نفرت اور فرقہ واریت سے بچنا ہوگا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے نواب شاہ میں عید نماز ادا کی۔ آصف زرداری شہریوں میں گھل مل گئے، عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں نماز عید پڑھی۔ حمزہ شہباز اور دیگر پارٹی رہنما بھی شریک ہوئے۔ صدر نون لیگ نواز شریف نے جاتی عمرہ میں نماز عید پڑھی۔ ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جاتی عمرہ میں بزرگوں کی قبروں پر حاضری، پھول رکھے، فاتح خوانی کی۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں نماز عید پڑھی۔ بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گھڑی خدا بخش میں نماز عید ادا کی۔ بلاول بھٹو شہریوں سے عید ملے اور مبارکباد دی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے مزار پر حاضری دی، فاتح خوانی کی۔ گورنر ہاؤس کراچی میں گورنر کامران ٹسوری، وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی اور فاروق ستار اور دیگر رہنماؤں نے نماز عید ادا کی۔ لاہور کی بادشاہی مسجد میں نماز عید الفطر کا بڑا اجتماع، مولانا عبدالخبیر آزاد نے عید نماز پڑھائی۔ داتا دربار اور فیصل مسجد میں روح پرور اجتماع۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی عید الفطر پر مبارکباد۔ ISPR کے مطابق عید الفطر رمضان کے اختتام پر اتحاد، ہمدردی اور شکر گزاری کی علامت ہے۔ جوانوں اور افسروں کے لیے عید قوم کا دفاع ہے۔ فوجی جوان خاندان سے دور امن، خوشحالی اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ مبارک موقع ہے، ہمیں قومی ہیروز کی غیر متزلزل بہادری اور عزم کی یاد دلاتا ہے۔ بہادر جوان ہماری خود مختاری کی حفاظت کے لیے ہمیشہ مستعد رہتے ہیں۔ آزادی اور خود مختاری کے محافظوں کے عزم اور حوصلے کو سلام۔ پوری قوم نے یہ ارادہ کیا ہے، یہ مصمم عزم ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ کسی صورت نہ صرف دہشت گرد برداشت نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے جو ہمدرد ہیں یہ کسی صورت بھی جو ہے وہ نہ جائز ہے، نہ یہ ایکسیپٹیبل ہے۔ یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ جو ان کے کوئی مطالبات ہیں، ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ ان کا مطالبہ جو ہے وہ پاکستان کو توڑنا ہے۔ کوئی مطالبہ چاہے کتنا ہی جائز کیوں نہ ہو، دہشت گردی کا جواز نہیں ہو سکتا۔ معصوم لوگوں کو شہید کرنا کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ شہداء کی فیملیز قوم کے محسن ہیں۔ شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے قوم آج عید کی خوشیاں منا رہی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان معاشی ایمرجنسی اور بحران سے باہر نکل آیا ہے، آئندہ دنوں میں مہنگائی مزید نیچے آئے گی۔ میرا یہ میسیج ہوگا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور پولیٹیکل کارکنوں کو، وہ پارٹی لیول سے ہٹ کر ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے، ملک میں غریبوں کے خیال رکھنے کے لیے اور خصوصاً ٹیررزم کے لیے، دہشت گردی کے لیے، ایکسٹریمزم کے لیے اور ملک کو جو خطرات ہیں اس کے لیے اپنے جو ان کے معاملات ہیں ان کو بھلا کر قوم کی خاطر یکجا ہو۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم سب متحد ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں بہت سے معاملات زیر بحث آئے۔
افواج سیکیورٹی ادارے آپ کے کل کے لیے اپنا آپ قربان کر رہے ہیں. تمام سیاسی پارٹیوں کو ملک کی ترقی، استحکام، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یکجا ہونا پڑے گا. مظلوم کشمیری فلسطینی عوام کے لیے دعا گو ہیں. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی میڈیا ٹاک. کہا نہروں کے مسئلے کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے. وزیراعظم شہباز شریف کا مسلم سربراہان سے ٹیلی فونک رابطہ. عید کی مبارکباد دی. وزیراعظم کا کویت کے ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ. امیر کویت اور کویت کے عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. دونوں ممالک کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات کا ذکر. وزیراعظم نے کویت کے ساتھ باہمی تعلقات کے لیے مزید مستحکم کرنے کی خواہش کا اعادہ کیا. وزیر اعظم اور آذربائیجان کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. دونوں ملکوں کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ. آذربائیجان کے وزیر اقتصادیات اپریل کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد کا دورہ کریں گے. دونوں رہنماؤں میں اتفاق سرمایہ کاری کے معاہدوں کو حتمی شکل دی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف اور ازبکستان کے صدر کے درمیان بھی رابطہ. پاک آذربائیجان تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق. وزیر داخلہ محسن نقوی کا عید الفطر کے موقع پر پیغام. کہا عید الفطر ہمیں محبت، احساس، رواداری کے اصولوں کو اپنانے کا درس دیتی ہے. سیکیورٹی فورسز ملک کی سلامتی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی اہل پاکستان کو عید الفطر کی مبارکباد. کہا دعا ہے ارض پاک پر اترنے والی خوشیوں کو کبھی زوال نہ آئے. عید الفطر پر شہداء کے خاندانوں کو بھی یاد رکھا جائے. ان لوگوں کا خیال کیجیے جن کا دسترخوان عید کے روز بھی خالی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور نے کہا عید الفطر ملت اسلامیہ کی اجتماعیت اور یگانگت کا مظہر ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بکری کی بھی قوم کو عید کی مبارکباد. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھی عید الفطر کی مبارکباد. کہا عید خوشی، شکر گزاری اور مسرت کا تہوار ہے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار یاس صادق نے کہا عید الفطر کا دن خوشیاں بانٹنے، محبت اور ایثار کے جذبے کو تقویت دینے اور شکر گزاری کا درس دیتا ہے. تمام اہل وطن کو چھوٹی عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. اللہ پاک یہ چھوٹی عید کی خوشیاں اس ملک کے لیے اسی طرح میٹھی اور اچھی ثابت ہوں. ہمارے ملک میں اللہ پاک جو ہے وہ بہت امن اور سکون رکھے اور خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. سو اپنی خوشیوں میں اپنے ارد گرد لوگوں کو شامل کریں. میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں پوری قوم کو مبارک ہو. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے ویڈیو بیان میں کہا اللہ تعالیٰ پاکستان میں امن اور سکون قائم رکھے. عید کی خوشیوں میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی شامل کریں. عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام سیکیورٹی ادارے مصروف عمل ہیں. چاند رات پر عید کی بھرپور شاپنگ. بازاروں میں خوب رونقیں. میچنگ جوتوں اور جیولری کی تلاش. جوتے، سینڈلز اور خصوں کی خریداری. مہندی لگوانے کے لیے بھی خواتین کا جھرمٹ. عید پر خوبصورت نظر آنے کا مقابلہ. بیوٹی پارلرز اور سیلونز پر رش رہا. کسی نے بال کٹوائے تو کسی نے خط بنوایا. والدین بچہ پارٹی کے فرمائشی پروگرام پورا کرنے میں مصروف. میٹھی عید پر منہ میٹھا کرنے کے لیے مٹھائی کی خریداری. بیکریز پر رش. کسی کو گلاب جامن اور برفی پسند تو کوئی دل پسند کا خریدار. گھروں میں حلوے، کھیر، شیر خورما، زردہ اور کسٹرڈ کی تیاری. مقبوضہ کشمیر، بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی آج عید الفطر منائی جا رہی ہے. دلی کی جامع مسجد میں نماز عید کا بڑا اجتماع. ممبئی اور بھوپال میں بھی عید الفطر کے اجتماعات. آسٹریلیا، انڈونیشیا، ملائیشیا، افغانستان، شام، مسقط، ایران، عراق، عمان اور اردن میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے. برونائی، نائجیریا، فلپائن اور جاپان میں عید الفطر کے اجتماعات. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور فلسطین میں اتوار کو عید منائی گئی. مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کے بڑے اجتماعات. لاکھوں افراد کی شرکت. چیف جسٹس آف پاکستان اور صدر مملکت کو بھی خط ارسال کیا ہے میں نے، اور صرف اتنی التجا کی ہے
کہ آپ لوگ اس شہر میں قوانین اور ضوابط کی امپلیمنٹیشن کرائیں۔ اس بار 100 کے قریب ایسے معصوم بے گناہ شہریوں کو ڈمپر اور ٹینکر کے تلے کچل کر ان کے گھروں میں ان کی لاشیں بھجوائی گئیں، اور ظلم یہ ہے کہ ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے ڈرائیور گرفتار کیے گئے، کتنی گاڑیاں ضبط کی گئیں اور کتنے گھرانوں کو معاوضہ دیا گیا۔ کراچی میں 100 بے گناہ شہریوں کو جمپرز اور ٹینکرز نے کچل دیا، کسی نے لواحقین کی داد رسی نہیں کی۔ شہر قائد کے لوگ عید کو سادگی سے منائے۔ جمپر واقعات پر چیف جسٹس اور صدر مملکت کو خط لکھ چکا ہوں۔ SIFC پاکستان کا روشن مستقبل ہے، دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے قوم ثابت قدم ہے، دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ گورنر سنگھ کامران ٹیسوری کی میڈیا سے گفتگو۔ حادثات ہیں، ان حادثات پہ جو لوگ سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چند لوگوں نے یہ کوشش کی، جن لوگوں کی سیاست مر چکی تھی، جن لوگوں کو عوام نے مسترد کر دیا تھا، انہوں نے کوشش کی کہ یہ واحد رستہ ہے شاید کہ ہم دوبارہ اپنی مردہ سیاست کو واپس جگا سکیں۔ جن لوگوں کی سیاست مر چکی ہے وہ تنقید کر رہے ہیں۔ ٹریفک حادثات پر سیاست کرنا افسوسناک ہے، دشمن ہمارے اندر تقسیم پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا جوابی وار، کہا کینالز پر اربوں روپے خرچ کرنے کے بجائے مصنوعی بارش کریں، نہریں نکالنے کے خلاف تھے، ہیں اور رہیں گے۔ صدر مملکت کینالز کے معاملے پر واضح پالیسی دے چکے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کینالز کے معاملے پر مداخلت کریں گے۔ حکومت سے علیحدگی کی کوئی بات نہیں ہو رہی، پیپلز پارٹی ملک میں عدم استحکام نہیں چاہتی، صوبوں کو معاشی ضروریات کے مطابق حصہ ملنا چاہیے۔ رواں سال دسمبر تک سبخیر حیدرآباد موٹر وے پر کام شروع ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کی میڈیا ٹاک۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کینالز پر کوئی کام نہیں ہو رہا، پیپلز پارٹی کے اعتراضات دور کیے بغیر آگے نہیں چل سکتے، پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ عید پر بھی غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری، صہیونی فوج کے خان یونس، رفح اور جبالیہ میں فضائی اور زمینی حملے۔ قابض فوجیوں نے صحت مراکز اور پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا، اپنے پیاروں کی قبروں سے لوٹنے والے فلسطینیوں پر آنسو گیس سے حملہ۔ اسرائیلی بمباری سے بچوں اور خواتین سمیت مزید 35 شہید ہو گئے۔ مغربی کنارے میں اسرائیل کی گولہ باری میں معمر فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 50,299 ہو گئی، 1,14,000 سے زائد زخمی ہو چکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جوہری معاہدہ نہ کرنے پر ایران کو بمباری کی دھمکی، کہا ایران نے معاہدہ نہ کیا تو بمباری اور ثانوی محصولات عائد کر سکتے ہیں۔ معاہدہ نہ کرنے پر ایران پر ایسی بمباری ہوگی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ امریکی اور ایرانی حکام بات چیت کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کا دعویٰ، جوہری پروگرام پر امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں ہوں گے۔ امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کا راستہ کھلا ہے، عمان کے ذریعے امریکہ کے ساتھ بالواسطہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، ایرانی صدر مسعود پزشکیان۔ میانمار اور تھائی لینڈ میں خوفناک زلزلہ، ہلاکتوں کی تعداد 1,700 ہو گئی، 3,400 سے زائد افراد زخمی۔ ملبے کے نیچے سے 30 گھنٹے بعد خاتون کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ تھائی لینڈ میں اموات کی تعداد 17 ہو گئی، متعدد زخمی ہوئے۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں اموات میں اضافے کا خدشہ، امدادی کارروائیاں جاری ہیں، ملبے تلے دبے افراد کی تلاش جاری۔ روس نے زلزلہ متاثرین کے لیے ریسکیو ٹیم اور موبائل ہاسپٹل میانمار بھیج دیا۔